بلوچستان میں بم دھماکہ آرمی چیف کے حوالے سے کامران شاہد صاحب نے ایک سٹوری دی ہے، وہ اور اس کے ساتھ ساتھ کے پی اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے، کیا تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس حوالے سے کچھ خبریں ہیں جو میری کوشش ہوگی کہ آج کے مختصر ولاگ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ سب سے پہلی چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، انفارچونیٹلی آج بلوچستان کے اندر ایک بم دھماکہ ہوا جس میں شہادتوں کی خبر بھی ہے، لوگ زخمی بھی ہوئے، سیکیورٹی فورسز کو ٹارگٹ کیا گیا اور ونس اگین سیکیورٹی فورسز نے ہیوی پرائس پے کی، اپنی جانوں کی نذرانے دیے پاکستان کے لیے۔ تو اسی وجہ سے ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ جب آپ کسی کو بھی کرٹیسائز کریں تو یہ خیال رکھا کریں ہماری بہت ساری آزادیوں کے ضامن کون لوگ ہیں، کون لوگ اپنی جانوں کی قربانی دیتے ہیں ہماری آزادیوں کے لیے۔ لیکن یہ جو ٹارگٹ کیا گیا، یہ جو دھماکہ ہوا، اس کی ذمہ داری ٹی ٹی پی نے قبول کر لی ہے۔ تحریک طالبان پاکستان نے گزشتہ روز ہی یہ کہا تھا کہ وہ اب جو سیز فائر ہے اس کو ختم کر رہے ہیں اور وہ ملک بھر میں کارروائیاں کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ انفارچونیٹ انسیڈنٹ دیکھا ہے جس میں جانی ضیاع بھی ہوا اور شہادتیں ہوئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک طرح سے ملک کے اندر وہی جو ایک دہشت گردی کی لہر تھی جس کو کافی حد تک روکا گیا تھا، وہ لگ رہا ایسے ہے کہ دوبارہ وہ شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ملک دشمن فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پاکستان کو آپ کو پتہ ہے بلوچستان کے راستے سے بھی بہت کچھ آتا رہا، دیگر جگہوں سے بھی پاکستان کو ایشوز ہیں، اور بلوچستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ماضی میں بھی دیگر جو غیر ملکی ایجنسیاں ہیں وہ بھی ایکٹیو رہی ہیں، آلدو کہ ٹی ٹی پی ٹریڈیشنلی جو پاکستان کا ایکس سابقہ فاٹا کے علاقے ہیں وہاں پہ وہ آپریٹ کرتے رہے، لیکن بلوچستان کے اندر آپ کو پتا ہے نیٹ ورک بنے ہوئے ہیں، وہاں سے کھلبوشن کو بھی پکڑا گیا تھا اور لمبی اس کی ایک تفصیل ہے۔ اینی وے یہ ایک دھماکہ ہوا ہے، اس کی تفصیلات میڈیا بھی اب رپورٹ کر رہا ہے، اور جو تھوڑی بہت تفصیلات تھیں وہ میں نے بھی آپ سے شیئر کی۔ ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ خبر ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ کامران شاہد صاحب نے اپنے ٹی وی پروگرام میں بریک کی، اور کامران شاہد صاحب نے بتایا کہ جنرل عاصم منیر جو ہمارے نئے آرمی چیف ہیں، ان کے پروموشن کے اندر کچھ رکاوٹیں تھیں، اور آلموسٹ تقریباً 4 رکاوٹیں تھیں جو ان کے راہ میں ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ہرڈلز تھیں، اور انہوں نے ایک ایک کر کے بتایا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ پہلی چیز تو یہ ہے، یہ کامران شاہد صاحب کو میں کوٹ کر رہا ہوں اپنے ٹی وی پروگرام میں، جو دنیا ٹی وی پہ وہ پروگرام بھی کرتے ہیں، اس کے اندر بھی انہوں نے یہ ساری تفصیلات بتائیں کہ ایک تو یہ بات ہوئی کہ جناب ماشاء اللہ لگانے کی باتیں ہو رہی تھیں، اگر مارشاء اللہ لگ جاتا تو جنرل عاصم منیر آرمی چیف نہ بنتے، اور پھر کور کمانڈر کانفرنس کے اندر وہ چیز ایگری نہ ہو سکی تو ماشاء اللہ نہیں لگا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایکسٹینشن کی بات کر دی، وہ بھی اگر ایکسٹینشن ہو جاتی جنرل باجوہ کی تو پھر بھی جنرل عاصم منیر نہ بنتے، اور اس کے بعد جو ہے پھر انہوں نے یہ خبر بھی دی کہ جنرل عاصم منیر کی جو ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ کا ایشو ہے کہ وہ تو 27 تاریخ کو ہی ریٹائر ہو گئے تھے، اور بعد میں حکومت نے پھر کوئی ان کو ریٹین کرنے والی کوئی بات کی اور اس طرح پھر ان کو بنایا گیا۔ اس کے اوپر بھی 2 جنرل صاحبان جو ہیں عدالت میں جانے کی تیاری کر رہے تھے، لیکن پھر وہ گئے نہیں، اس لیے کہ کسی کے پراکسی کے ذریعے وہ جا نہیں سکتے تھے، خود ان کو جانا پڑنا تھا، لیکن پھر ادارے کے ڈسپلن کی وجہ سے انہوں نے نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ کامران شاہد صاحب نے اپنے پروگرام کے اندر پوری یہ سٹوری کی، اور آخری چیز انہوں نے یہ کہی کہ حکومت کو جب سمری بھیجی گئی تو ان کو کہا گیا کہ جنرل شاہر شمشاد صاحب کو بھی شاہر شمشاد مرزا صاحب کو آرمی چیف لگایا جائے اور ان کو آرمی چیف بنایا جائے، لیکن جب سمری آئی تو کامران شاہد صاحب کے مطابق کہ نواز شریف صاحب اڑ گئے۔ جی ہاں جی، ان کے مطابق نواز شریف اڑ گئے کہ عاصم منیر صاحب کو ہی میں نے لگانا ہے، اور شہباز شریف صاحب بھی اڑ گئے۔ اور پھر بنیادی طور پہ کامران شاہد صاحب نے بتایا کہ آلدو کی حکومت اس کو نہیں مانے گی، لیکن یہ میاں بڑے جو میاں صاحب ہیں وہ اڑ گئے، نواز شریف صاحب کی مشاورت سے ہوا، اور نواز شریف صاحب نے جب یہ کہا کہ نہیں جناب ہم نے عاصم منیر صاحب کو ہی لگانا ہے، اور پھر پرائم منسٹر صاحب بھی اڑ گئے، تو پھر اس کی وجہ سے ان کی جو تعیناتی ہے وہ ہو سکی۔ تو یہ بڑی سگنیفیکنٹ چیز ہے جو بار بار حکومت ڈینائی کرتی رہی ایک چیز کہ نواز شریف کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ اب کامران شاہد صاحب نے اپنے پروگرام کے اندر بڑے کھلے الفاظ میں یہ بات کہی ہے کہ نواز شریف صاحب اس کے اوپر اڑ گئے، نواز شریف صاحب کی مشاورت سے موجودہ آرمی چیف کو لگایا گیا۔ اور کامران شاہد صاحب سے میری خود بھی بات ہوئی، میں نے صبح ان کو ٹیلی فون بھی کیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ میں اس طرح یہ آپ کی سٹوری کوٹ کر سکتا ہوں۔ انہوں نے اس کے علاوہ بھی مجھے مزید تفصیلات بتائیں، پر وہ آف دی ریکارڈ تھیں، وہ میں یہاں پہ نہیں بتا رہا، لیکن جو چیزیں انہوں نے خود وہ ریکارڈ پہ لے کے آئے ہیں وہ چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ تو اب
یہ تو آرمی چیف کی تعیناتی کا مرحلہ تو حل ہو گیا، اس میں نواز شریف صاحب کا جو کردار تھا وہ بھی آہستہ آہستہ کھل کے سامنے آ رہا ہے۔ آخر میں جو چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جناب خود نواز شریف صاحب کے حوالے سے اور ان کی واپسی کے حوالے سے۔ اب پنجاب حکومت توڑنے کی خان صاحب بات کر رہے ہیں، کے پی کے حکومت توڑنے کی بات کر رہے ہیں، اگر یہ حکومتیں ٹوٹ گئیں، اسمبلیاں ٹوٹ گئیں، تو نواز شریف صاحب کی واپسی کا معاملہ جو ہے وہ بھی تھوڑا سا کھٹائی میں پڑ سکتا ہے، کیونکہ کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ پنجاب میں حکومت گرائی جائے، اور ابھی بھی یہ کوشش جاری ہے، اور وہاں پہ ایک فرینڈلی حکومت قائم کی جائے، پی ڈی ایم کی حکومت قائم کی جائے۔ اس سے ایک تو نواز شریف صاحب کا جو واپسی کا سفر ہے وہ بھی آسان ہو سکے گا، اور ویسے بھی اگر یہ اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں اور اسمبلیوں میں جب ٹوٹیں گی اور اگر وہ وہاں پہ الیکشنز ہو جاتے ہیں تو جو بے شک وفاق میں الیکشن نہ بھی ہوں، وہاں ان اسمبلیوں میں کے پی کے میں اور پنجاب میں ہو جاتے ہیں تو وہ 5 سال کے لیے الیکشنز ہوں گے، تو وہاں پہ خان صاحب کی حکومت 5 سال کے لیے بن جائے گی۔ پھر بعد میں بے شک وہ ہوتا رہے سینٹر میں انتخاب، لیکن پنجاب کے اندر کوئی نگراں سیٹ اپ نہیں آئے گا، نہ ہی کے پی کے میں آئے گا 5 سال کے لیے، وہاں پہ تو اسمبلیاں پہلے ہی الیکٹ ہو چکی ہوں گی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا جسے آپ کہہ سکتے ہیں مسئلہ بنا ہوا ہے حکومت کے لیے۔ اچھا، اب ان سارے مسائل سے نکلنے کے لیے ایک گیم کی جا رہی ہے کے پی کے اندر۔ جی ہاں جی، کے پی کے اندر خان صاحب کے لوگ اور خان صاحب کے ایک درینہ پرانے ساتھی جو اب خان صاحب کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، ان کے جو قریبی لوگ ہیں ان کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ہمارے جو رپورٹر ہیں ان سے جو میری بات ہو رہی تھی انہوں نے مجھے بتایا کہ 15 سے 20 بندوں کو توڑنے کی بات ہو رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بندے پریس کانفرنس بھی کریں، اور اس کے علاوہ کچھ دیگر لوگ بھی ہیں کے پی کے اسمبلی میں جو خوش نہیں ہیں کہ اسمبلی اس وقت توڑی جائے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آخری سال میں ہمیں جو ترقیاتی فنڈز وغیرہ ملیں گے اور یہ اور وہ بہت سارے ہمارے مسائل ہیں، اگر اسمبلی ٹوٹ گئی تو یہ اور بڑے ایشوز ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے کچھ لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب کس حد تک وہ کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن کے پی کے اندر بھی جناب یہ کام شروع ہو چکا ہے، لوگوں سے رابطے ہو رہے ہیں، وہاں پہ اپوزیشن لیڈر بھی رابطے کر رہے ہیں، اور ہمارے جو رپورٹر ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ کے پی کے جو نئے گورنر ہیں جو مولانا صاحب کے سمدی ہیں وہ بھی سیاسی جوڑ توڑ میں بہت زیادہ ماہر سمجھے جاتے ہیں، ان کا کردار بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آنے والے ایک آدھے دن کے اندر کوئی گروپ کے پی کے اندر پی ٹی آئی میں بن سکتا ہے یا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن کیا موجودہ حالات میں کوئی لوگ اتنا بڑا رسک لیں گے کہ وہ خان صاحب کو چھوڑ کے جائیں پنجاب کے اندر یا کے پی کے اندر؟ اس کے بعد پھر ان کا کیا سیاسی فیوچر ہوگا وہ بھی آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کوئی بہت ہی زیادہ کوئی کمپرومائزڈ بندہ ہو جس کو کسی اور طرف سے پریشر ہو وہ تو اس وقت جا سکتا ہے، لیکن ادروائز کوئی بھی اس موقع کے اوپر خان صاحب کو چھوڑ کے جائے گا، جس طرح ان کی ویو چل رہی ہے، وہ پھر اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ خود ہی کر سکتا ہے، اور وہ خود اندازہ لگا سکتا ہے، اور آپ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس حد تک اس کی سیاست بچے گی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔